فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک انسانی فطرت کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان کبھی بھی اپنے حق میں بھلائیاں مانگنے سے نہیں تھکتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کبھی اس کا نقصان ہو جائے، فیئوس، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، اور نا امید ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت، جس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت، خود غرضی کی صفت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے. لیکن یہ جو خود غرضی ہے، سوارتھی ہونا ہے، یہ کوئی محبوب صفت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. خود غرضی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر وہ حد میں رہے تو معاشرے میں اخوت، ہمدردی، ایثار، بھائی چارگی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. اور اگر یہ فطرت، اگر یہ حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس معاشرے میں بددیانتی، جھوٹ، مکر و فریب، دغا، چوری اور بہت سارے جرائم یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت تو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس پر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے بھلے کی سوچتا ہے. ہمارا کس میں فائدہ ہے اس کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان بھلائی کی سوچے. اسی لیے شریعت نے ایک حد متعین کر دی ہے. اگر یہ حد میں رہے تو بہتر ہے، اور اگر حد سے باہر نکل جائے تو یہ معاشرے کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور سے ایک مثل مشہور ہے کہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد وہ زن اور زمین ہوتی ہے. یعنی جھگڑے یا تو عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو پھر زمین اور جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یا پھر مال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بہت ہی معروف ہے سماج میں عمومی طور سے. لیکن ان چیزوں کی تہوں میں جا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے خود غرضی. جب خود غرضی یہ انسان کے اوپر غالب آ جائے اور یہ اپنے حد میں نہ رہے، حد سے آگے بڑھ جائے، تب انسان صرف اپنی سوچتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر،
انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کی فکر کرتا ہے جس میں اس کا اپنا بھلا ہو، اور اس سے وہ کبھی نہیں تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کیوں ہمارے اندر رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنی بھی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری اسی خود غرضی کی وجہ سے ہے۔ انسان بھلا چاہتا ہے، اچھا رہنا چاہتا ہے، اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی نوکری ہو، اور اسی فکر کی وجہ سے انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی ہوتی انسان کے اندر تو یہ دنیا راہبوں کی بستی ہوتی تھی، دنیا سے انسان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ تو ساری ترقی کا راز اگر یہ ہے تو یہ خود غرضی ہے، لیکن اس کے حد اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، اس کے نقصانات، اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اور یہ اپنے حد میں رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے۔ ہر انسان کا، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کے حقوق اور ان کے دائرے اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیے ہوئے۔ ہر انسان اپنے دائرے میں رہے، اپنے حد میں رہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور یہی خود غرضی اگر اپنے دائرے سے باہر نکل جائے تو اس کے اثرات لین دین پر، کاروبار میں، تجارتی امور پر، سارے چیزوں پر پڑتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر جرائم رونما ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے جو حدود متعین کیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے راستے اس کے بتائے ہیں کہ اس کے مفاسد سے، اس کے نقصانات سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے، دوسروں کو کیسے محفوظ رکھے، معاشرہ کیسے بچا رہے، اللہ تعالیٰ نے کئی ساری ہدایات دیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں کسی کا بھی مال غلط طریقے سے مت ہتھیاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر خود غرضی یا اپنے حد سے باہر آ جائے تبھی انسان دوسروں کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا باطل طریقے سے نہیں ہونا، تمہارا جتنا حق بنتا ہے اتنا لو، لیکن غلط طریقہ نہ ہو، الا ان تکونا تجارتن، اگر مال حاصل کرنا ہے تو وہ تجارت کے ذریعے سے ہونی چاہیے، وان تراضٍ منکم، اور شریعت نے تجارت کے جو اصول و ضابطے بتائے ہیں اللہ کی رضا کی روشنی میں وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو تجارت کے جو ضابطے ہیں، لین دین کے جو اصول ہیں، ان اصول کی روشنی میں آپ مال حاصل کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کے مال پر قابض ہو جانا، کسی کے جائیداد کو ہڑپ لینا اور کسی کے مال کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ خود غرضی ہے، اپنے فائدے کی سوچنا ہے، دوسرے کو ڈبانا ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے، اس لیے ہر ایک کے حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، اور کچھ اصول اور ضابطے ایسے ہیں جو کاروباری زندگی میں، تجارت میں، لین دین میں ایک میل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پہلی چیز جو شریعت نے حدود ہمارے لیے متعین کی ہے کہ انسان جو ہے خود غرضی سے دور رہے، خالی اپنے نہ سوچے، وہ سوارتھی نہ بنے، بلکہ دوسرے کا فائدہ، دوسرے کی خیر خواہی یہ اس کے دل میں پروان چڑھے، اس کے لیے شریعت نے کہا کہ انصاف کرو۔ آپ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کاروبار کرو، کسی سے لین دین کرو، کسی سے کاروباری تعلق سے اپنے تعلقات بڑھاؤ، لیکن وہاں کیا ہو، کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ اسی لیے بار بار آپ دیکھیں خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہفتے میں کم سے کم یہ انسان کے ذہن میں ڈال دیا جائے کہ وہ ہفتے بھر جو اس کا گزرے وہ انصاف والی زندگی گزرے، وہ اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اور اسی لیے جب ایک انسان خود غرضی کے جو جذبات ہیں اس کے حد سے وہ جب تجاوز کرتا ہے تو اسلام نے یہ کہا کہ ایسا انسان ظالم ہے،
مجرم ہے، گنہگار ہے، اور اس کو سزا ملے گی، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے آگاہ کیا کہ دنیا میں بھی سزا کا حقدار ہے، اور اسی طرح سے اگر دنیا میں بچ گئے آگے بڑھ جائیے، جگہ خالی ہے آگے ہو جائیے، تو اگر وہ دنیا میں سزا سے بچ گیا تو آخرت میں اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ جو ہے شریعت نے تنبیہ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، ہمیشہ جب وزن کرو تو تمہاری ڈنڈی جو ہے ترازو کے سیدھی رہیں، جتنا آپ نے رقم چکایا ہے مال بھی آپ اتنا ہی لو، یا جتنا آپ نے مال لیا ہے اسی کے بالمقابل آپ سامان دو۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے۔ سامان 10 روپے کی ہے، آپ نے 10 روپے دے دیا تو وہ 10 کی سامان آپ کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سامان 10 کا ہے اور آپ نے 11 لے لیا، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامان 9 کا تھا آپ نے 10 میں لیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ عدل سماج اور معاشرے میں پھیلے گا، ظاہر سی بات ہے آپ نے 10 کی چیز تھی، 10 کی قیمت آپ نے ادا کی اور وہ سامان لے لیا، اب بیچنے والا بھی مطمئن، لینے والا بھی مطمئن، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑے کے سارے امکانات یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور شریعت یہ اصول دیتی ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ 9 کی چیز تھی آپ 10 میں مت بیچو، سامنے والے کو نقصان ہوگا، یا 10 کی چیز تھی وہ 9 میں مت لیو، اس کو بیچنے والے کا نقصان ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، ہمیشہ سیدھا معاملہ ہونا چاہیے۔ چیز جتنے کی ہے مارکیٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے آپ اس میں خریدو اور اسی میں بیچو، نہ اس سے زیادہ لو نہ اس سے کم۔ لا ضرر ولا ضرار، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی لینا چاہیے، اس پر اس کا حق ہے۔ تو جب سودا ایسا ہو، لین دین ایسا ہو، کاروبار ایسا ہو جس میں انصاف کے اس اصول کو بنیاد بنایا جائے، تو لینے اور دینے دونوں کے درمیان جھگڑے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھنا، وہ چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو، جب آپ کسی سے لے رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں تو جو چل رہا ہے آپ اس کے مطابق معاملہ کرو۔ اس کے بعد شریعت یہ دوسرا اصول دیتی ہے جس سے خود غرضی ختم ہو، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ حق سے زیادہ دو، سامنے والے کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دو۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جھگڑے کے امکانات ختم ہوں گے، بلکہ اس کے دل میں آپ کے تئیں اخوت، بھائی چارگی اور محبت کے جذبات بھی پروان چڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی، آپ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تجارت اور کاروبار غیر شرعی طریقے پر چل رہے ہیں؟ اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس انسان کے لیے کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے جو اسلامی احکام تجارت کو نہ سیکھ لے اور نہ جان لے، اس کو مارکیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جایا کرتے تھے، آپ نے ایک وزن کرنے والے کو دیکھا اور کہا کہ زن و ارجح، تول رہے ہو، ناپ کر کے کوئی چیز دے رہے ہو، ذرا زندہ تولا کرو، اگر برابر ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ انصاف ہے، لیکن اگر دے رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ دے دیا، جھکتا ہوا تول دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں ایثار کا جذبہ پروان چڑھے گا، خود غرضی ختم ہوگی اس سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ دے رہے ہیں زندہ تولو، جو آپ کو دے رہا ہے اس کو بھی، اس کے اوپر بھی وصول لاگو ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا زندہ تولے، تو آپ کا جو نقصان تھا اس کی بھرپائی وہاں سے ہو جائے گی، اس کی بھرپائی اس کے پچھلے والے سے ہو جائے گی، تو ہر ایک خوش، نقصان کسی کا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا زن و ارجح، جب آپ دو کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا کرو، اس کے حق سے زیادہ دے دیا کرو۔ اور ایسا ہوا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی سے اونٹ لیا ادھار اور کہا کہ جب صدقے کے اونٹ آئیں گے واپس کر دیں گے ہم۔
جب صدقے کے اونٹ آ گئے، جس سے ادھار لیا تھا اس کو بلایا اور صحابہ میں سے کسی سے کہا کہ جا کر کے صدقات کے اونٹ میں دیکھو اور اونٹ ایسا ایسا تھا، وہ لا کر کے ان کو دے دو۔ وہ انہوں نے تلاش کیا، آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہوں نے دیا تھا ویسا تو نہیں ہے، اس سے اچھے اچھے اونٹ ہیں، اس سے اچھے اچھے ہیں۔ آپ نے کہا دے دو، اور کہا ان خیار الناس احسنہم قضاء، بہترین انسان معاشرے کا وہ ہے کہ جب وہ ادائیگی کرے تو ادائیگی میں وہ بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا لوگوں کو، زن و ارجح، اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ جیسا تھا اس سے بہتر اونٹ جب ادا کیا تو اس سے بہتر اونٹ دے دیا۔ یہ سود نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ سامنے والے نے جو دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا اونٹ جیسا اس سے اچھا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کے وقت کچھ زیادہ دے دیا، اور یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ رینٹ پر کچھ لے رہے ہیں، چاہے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے کچھ زیادہ دینا، اس سے جو ہے معاشرے میں امن پیدا ہوگا، یا اس سے کم دینا، یہ انصاف ہے؟ بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ خود غرضی کے مخالف تعلیم ہے، کہ ہمارے اندر خود غرضی نہ پنپے، خالی اپنے بھلے کی نہیں سوچنا، سامنے والے کا بھی بھلا ہو۔ جب ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اونٹ مل گیا موقع پر، اب واپس کرنے کے لیے اس سے بہتر تھا تو آپ نے دے دیا۔ اب وہاں آپ سوچتے کہ نہیں بھائی ابھی ویسا نہیں ہے، اس سے بہت اچھا، اس کی کچھ قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ کیا ہے؟ خود غرضی اگر ختم ہوگی، سیلفش، سوارتھی پنا، یہ اگر ختم ہوگی تو ان چیزوں سے ختم ہوگی۔ آج جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ انسان اپنے سوارتھ کے لیے سوچتا ہے، ہمارا فائدہ کس سے ہوگا، سامنے والا ڈوب جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ خود غرضی ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو کاروبار میں لین دین کرتے وقت، تجارت کے وقت یہ چیز سوچنا چاہیے، یا تو انصاف پر آپ قائم رہو، اور یا تو پھر حق سے زیادہ دے دو، حق سے کم نہیں، حق سے زیادہ دو۔ اور اس کے بعد تیسرا وصول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہے ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ۔ خیر خواہی یہ لین دین میں بہت زیادہ اہم ہے۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے اچھا چاہنا، بھلا چاہنا دوسرے کا، اپنا نقصان کر کے نہیں، کیونکہ شریعت نے پہلے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، یہ شریعت کے اصول ہیں۔ تو بھلا کرو خود کا نقصان کر کے نہیں، بھلا کرو تمہارا بھی فائدہ ہو، سامنے والے کا بھی فائدہ ہو، تو خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک الفاظ میں اسلام کی سب سے عظیم خوبی اگر بیان کرنا ہو تو یہ خیر خواہی سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا تھا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سراپا خیر خواہی کا نام ہے اسلام۔ جہاں خیر خواہی ہے وہ اسلام ہے، خیر خواہی نہیں خود غرضی ہے وہ اسلام نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ خیر خواہی دوسرے کا بھلا چاہنا، جہاں دوسرے کا بھلا ہو، قوم و ملت کا بھلا ہو، وہ خیر خواہی ہے، اس کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہوا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کہاں کہاں کریں؟ آپ نے کہا للہ، اللہ کے بارے میں خیر خواہی ہونا، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے بارے میں، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں، ولی ائمۃ المسلمین، ذمہ داروں کے بارے میں، وعامتہم، اور عام لوگوں کے حق میں خیر خواہی ہونا۔ جب اہل علم نے شرح کی عام لوگوں کی تو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچانا، اور ہمیشہ وہ کام کرنا جس میں لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کی اچھائی ہو، اور ہر نقصان سے انہیں بچانے کی کوشش کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، حسد نہ کرو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کے عزتوں سے کھلواڑ مت کرو، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے مت لو۔ یہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، عام لوگوں کا اچھا چاہنا ہے۔
اب آپ سوچئے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہن بھائی کا حق مان لیتا ہے، بھائی بہن کا حق مان لیتا ہے، بیٹا باپ کا حق، باپ بیٹے کا حق مان لیتا ہے، کہاں ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ خود غرضی ہے یہ ایثار نہیں ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ فطری طور سے انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری جائیداد ہماری اپنی رہے، فطرت یہ کہتی ہے، اللہ نے اس پر پیدا کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس کا جو حق ہے وہ دے دو، تمہارا جتنا حق ہے صرف اتنا لو، یہ اسلام یہ کہتا ہے۔ تو ہمدردی اور خیر خواہی یہ جذبہ پروان چڑھنا چاہیے۔ ہمدردی کیا ہے، خیر خواہی کیا ہے؟ لین دین کے بارے میں اگر اب اس کو ہم سوچیں کہ لین دین کے تعلق سے خیر خواہی کیا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم کو ایک گھوڑا چاہیے، جاؤ بازار میں جاؤ اور سودا طے کرو، اچھا گھوڑا ذرا خرید کر کے لا لو۔ وہ گئے اور ایک گھوڑا دیکھا، اچھا تھا، 300 درہم پہ بات چیت ہو گئی۔ گھوڑے والے کو گھوڑے کے ساتھ لے کر کے آئے اور کہا کہ 300 درہم میں ہماری بات ہو گئی ہے، آپ دے دیجئے 300 درہم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کا معائنہ کیا تو گھوڑے والے سے کہا کہ بھائی گھوڑا تو اور مہنگا ہونا چاہیے۔ رقم بڑھاتے گئے اور یہاں تک کہ 800 درہم، جب مارکیٹ میں پتہ کیا تو پتہ چلا ایسا گھوڑا اگر لینا ہو تو 800 درہم لگتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کے مالک کو 800 درہم دیا۔ بات کتنے پہ طے ہو گئی تھی؟ 300 پہ، اور اسی کو وہ پابند تھے۔ اچھا، سامنے والے نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا مارکیٹ میں کتنا چل رہا ہے، اس لیے اس کو لگا کہ 300 روپے مل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور دے دیا۔ 300 روپے پہ سودا ہو گیا تھا۔ گھوڑا بیچنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے 800 دے دیا، 500 زیادہ دے دیا، کیوں ایسا کیا آپ نے؟ آپ تو صرف 300 کے پابند تھے، معاہدہ ہو چکا تھا ہمارا۔ انہوں نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، جب میں اسلام لایا تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا نقصان ہو، یہ خیر خواہی تھوڑی ہے، خود غرضی ہے، اس میں تو میرا فائدہ تھا، یہ خود غرضی ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ بازار میں جائیں اور 2 روپے کے سامان کوئی آپ کو 10 روپے میں چپکا دے، اور باہر نکلیں آپ اور آپ کو پتہ چلے یہ تو 2 کی چیز تھی، مارکیٹ میں 2 روپے میں مل رہی، ہم کو تو 10 میں دے دیا۔ اگر سودا کینسل کرنے کا اختیار آپ کے پاس رہے، آپ کیا کرو گے؟ بولیے، آپ کیا کریں گے؟ سودا باقی رکھیں گے یا آپ سودا کینسل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ سودا کینسل کرنا چاہو گے، اس لیے کہ اتنے میں تو آپ کو 5 چیزیں مل جاتی تھی، ہے نا؟ ہر کوئی سودا کینسل کرنا چاہے گا، نہیں لینا چاہے گا 2 کی چیز 10 روپے میں۔ اس کے برعکس چیز جو ہے وہ 10 روپے کی ہے اور آپ کو وہ چیز 2 روپے میں مل گئی، اب آپ کیا کرنا چاہو گے؟ سودا واپس کر کے اس کو اور 8 روپے دو گے یا پھر سامان رکھ لو گے؟ آپ خود سوچئے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ چیز 10 روپے کی تھی، سامنے والے نے 8 میں دے دیا آپ کو، یا آپ کو 2 میں دے دیا، 3 میں دے دیا، اس کو نہیں معلوم تھا، دے دیا۔ ابھی تو آپ نے یہ چاہا، جب آپ کا نقصان ہوا تو آپ نے کیا چاہا؟ سودا کینسل ہو جائے، ہم نہیں کریں گے۔ اور سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے تو ہاں آپ رکھ لیں گے۔ یہ کون سا ہمدردی ہے؟ اس کو خیر خواہی بولا جاتا ہے۔ اگر آپ
آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کر لیا ہوا ہے چیز اتنے کی، لیکن وہ چیز مارکیٹ میں اتنے کی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ وہ کانٹریکٹ باقی رکھنا چاہیے کہ اس کو منسوخ کر کے جو آج چل رہا ہے وہ کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، جہاں اس کا نقصان ہو رہا ہے وہاں یہ چاہے گا کہ اس کا نقصان نہ ہو، اور جہاں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سوچتا ہم نے تو مرغا بنا دیا، ہم نے تو اتنا فائدہ اٹھا لیا، اتنا فائدہ ہمارا ہو گیا۔ یہ کون سا وصول ہے لین دین کا؟ آپ کا گملہ، آپ کا پودا ہرا رہے اس کے لیے سامنے والے کے گھر میں سیلاب لا لے، یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ اپنے پودے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی دینے کے چکر میں سامنے والے کا گھر بھگا رہے ہیں، اس کے گھر میں پانی پہنچا رہے ہیں، یہ خود غرضی ہے، آپ اپنے بھلے کی سوچتے ہیں۔ اسلام اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے حساب سے دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے وقف کی زمینیں، بہت سارے وقف کی دکانیں، آج چل رہا نا وقف ترمیمی بل، اس کو پاس کرنے والا مسئلہ، اس میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کیا آج کے اعتبار سے انہوں وقف کو کرایہ دے رہے ہیں جتنا دینا چاہیے؟ اب ان کے کیا وصول ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ دکان آج مارکیٹ میں اگر آپ دکان لینے جائیں اس کا کرایہ کتنا بنے گا؟ آپ کو اگر واقعی آپ امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہ ہیں تو آپ کو کرایہ اتنا ہی ادا کرنا چاہیے جتنا کہ مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ جو وقف ہے وہ عام لوگوں کا فائدہ تاکہ ہو اس سے، لیکن یہ غلط ہے کہ چیز 20 کی ہے اور آپ 2 روپے دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے کرائے پر کوئی دکان لی، آپ تو 2 روپے دے رہے ہیں اور آپ اسی کو کرائے پہ چڑھا رہے ہیں 20 روپے میں، یہ بھی انصاف نہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ وہ وقف کی چیز ہے تو آپ کی ہو گئی، وہ مسجد ہے تو آپ کی ہو گئی، مسجد مدرسے کی زمین ہے تو آپ کی ہو گئی، اس کی دکان ہے تو آپ کی ہو گئی۔ آپ نے چندہ دیا ہوا ہے، تعاون کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کی ہے، جیسے چاہیں گے اسے استعمال کریں گے۔ کیا تھا اس لیے؟ یہ تعاون آپ کر رہے ہیں اس لیے؟ غلط چیز ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ سودا بننا چاہیے، اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آج سب سے زیادہ تو وقف کی چیزوں کا نقصان امت مسلمہ خود پہنچا رہی ہے اپنے وقف کو یا وقف شدہ چیزوں کو۔ تو ہم دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے آپ میں دیکھیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، یہ اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اس بات کی پاسداری نہیں ہے کہ ہمیں وقف کے املاک کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، تو پھر غیروں سے آپ انصاف کی امید کہاں رکھتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں؟ تو وہی چیز میں نے آپ کو مثال دی کہ 2 کی چیز آپ کو کسی نے 8 میں دے دیا، آپ واپس کرنا چاہو گے، لیکن 8 کی چیز آپ کے پاس 2 میں آ گئی، آپ اسے واپس نہیں دینا چاہو گے۔ آج ہماری یہ فطرت ہے، ہو گئی غلطی، کسی سے دے دیا آپ کو کسی نے 2 روپے میں، لیکن آج اس کا حق ہے، جو بن رہا ہے اس کو دینا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ تو آج لین دین کے اندر، خاص طور سے کاروبار میں، تجارت میں، ان چیزوں کو میں نے یہ کہا کہ یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں تینوں چیزیں۔ ایک تو انصاف کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں آپ۔ نمبر 2، آپ جب ادائیگی کریں تو حسن ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ وقف کی چیزیں ہیں، 2 روپے ہم زیادہ دے دیں گے، امت کو فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، مسجد کو فائدہ ہوگا، مدرسے کو فائدہ ہوگا۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمدردی اور خیر خواہی، جس کا جتنا بنتا ہے، جتنا حق ہے اتنا ہی پہ سودا ہونا چاہیے، چیزیں اتنی ہی آنی چاہیے، اتنی ملنی چاہیے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحابہ نے بیعت لیا ہے خیر خواہی کی، تو وہ بیعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہے، ہم پر بھی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی سوچنے کا نام ہے۔ اپنا نقصان کر کے نہیں، اپنا فائدہ ہوتے ہوئے دوسروں کا بھی بھلا ہونا، قوم و ملت کا بھلا ہونا، یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے۔
وہی کاروبار کامیاب ہوگا، اسی کاروبار میں برکت ہوگی جس میں یہ وصول کار فرما ہوں گے، یاد رکھیے۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے جائیداد بڑھے گا، دولت بڑھے گی، دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں اللہ کے سزا سے بچنے والے بالکل نہیں ہیں۔ تو یہ وصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ سودا نہیں کرنا چاہیں گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، تب آپ سودا بالکل کینسل کرنا نہیں چاہیں گے۔ تو یہ دوہرے جو اصول ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسلامی اصول و ضابطے کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین باتیں خصوصی طور سے لین دین کے تعلق سے یہ اس کے ضابطے ہیں بنیادی، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اسی کے مطابق لین دین کرنے، کاروبار کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات ہمارے دل میں امت مسلمہ کے تئیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بھائی جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کے پریشانی کو دور فرمائے، الہ العالمین جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرمائے، الہ العالمین جو اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ جو مکر و فریب کر رہے ہیں ان کے مکر و فریب کو اور ان کے چالوں کو الہ العالمین ناکام بنائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں الہ العالمین ایمان اور توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔